نورین کی نظریں دیوار پہ اپنے ہی سائے پر مرکوز تھیں۔ اس کے لمبے بال سفید وال پر پیلی روشنیوں میں بڑے بھیانک لگ رہے تھے، مگر اس سے بھی زیادہ بھیانک وہ دردناک منظر تھا جو اسی وال پر اسی کے سائے کے اوپر ابھرا تھا، یعنی موئز کے قتل کا افسوسناک منظر۔ کام مکمل کر کے جب وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور ابھی چیزیں سمیٹ رہا تھا کہ نقاب پوش افراد نے آفس میں گھس کر اسے بڑی بے رحمی سے شوٹ کر دیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اسٹیج پہ جلتا دیا بجھ گیا تھا۔ نورین پر عجیب سی خفت طاری ہوئی۔ سر جھٹک کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ تکان کا احساس اس کے رگ و پے پر چھایا ہوا تھا۔ صوفے سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں موندی تو اگلا سین دندناتا ہوا اسے پپوٹوں تلے رقص کرنے لگا۔ ایک ماڈرن سی نیوز اینکر مائک ہاتھ میں تھامے نیوز دے رہی تھی۔ انسانیت کے خلاف آواز اٹھانے والے صحافی موئز غازی کو بڑی بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ یہ تقریباً رات 2 بجے کا وقت تھا جب نامعلوم افراد نے معروف صحافی موئز غازی کے آفس میں گھس کر انہیں گولی کا نشانہ بنایا۔ تحقیق کے مطابق وہ کسی خفیہ کیس کو سرعام لانے میں مصروف تھے، تاہم کیس اپنے آخری مراحل میں تھا۔ تحقیق کے مطابق یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کا تمام قیمتی سامان بھی وہاں سے غائب ہے۔ مزید تحقیقات ابھی جاری ہے۔ نورین نے آنکھوں پہ زور دے کے آنکھیں جھٹکے سے کھول دیں۔ ذہن ابھی تک اس کھیل میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ موم بتی کی روشنی میں لاؤنج اسے خاصا پراسرار لگ رہا تھا۔ سامنے لگے جالی کے سفید پردوں پر نگاہ ٹھہری تو آخری سین کسی دریا کے بہاؤ کے مانند اس کے سامنے آ موجود ہوا تھا۔ پردہ ہٹتے ہی معاشرہ اسٹیج پر کھڑا تھا، اسی سابقہ حلیے میں، مگر اب اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی۔ سگریٹ سلگاتے ہی اس نے ایک کش لیا اور پھر درد بھری آواز میں گویا ہوا، پھر آخر موئز غازی کو مار دیا گیا۔ قصور کیا تھا اس کا؟ مظلوم کی مدد، سچائی کا پرچار، یا پھر انصاف کا بول بالا؟ دھیما لہجہ مگر سوالی انداز میں بولنے کے بعد اس نے سگریٹ زمین پہ گرا کر اسے پاؤں تلے مسلا اور دان پیس کر غصے سے ایک بار پھر بات کا آغاز کیا۔ ظلم پر ظلم، زیادتی پر زیادتی، جھوٹ پر جھوٹ اور فریب پر فریب تم لوگوں کا شیوا بن چکا ہے۔ صابر آواز نہ اٹھائے، اس کی آواز دبا دی گئی۔ موئز آواز اٹھانے لگا تو اس کی آواز دبا دی گئی۔ سچ ایسے ہی دب جاتا ہے کسی بھی ڈر، خوف، جھوٹ کے نیچے۔ اس تحقیق کے اوپر ایک اور تحقیق ہونے لگتی ہے، بالآخر تمام تحقیقات یہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے اور سچ مر جاتا ہے۔ کچھ توقف کے بعد معاشرے نے گہرا سانس لیا تھا۔ نورین نے پردے سے نظریں ہٹا کر دائیں بائیں گردن گھمائی تو جو گانا اس کھیل کے آخر میں پلے ہوا تھا ایک بار پھر اس کی سماعت میں گونجنے لگا۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے۔ گانے کے ختم ہوتے ساتھ ہی معاشرے کے آخری الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ آواز اٹھائی جاتی ہے، زبان بھی کھولی جاتی ہے، مگر کھلتے ساتھ ہی دبا بھی تو لی جاتی ہے، اس لیے کیونکہ تم ایک دیا جلانے والے کے ساتھ دیا نہیں جلاتے۔ ایک آواز کبھی اثر نہیں رکھتی، گونج اثر رکھتی ہے، اور گونج کبھی ایک فرد کی نہیں ہوتی، متعدد افراد کی ہوتی ہے، اور افراد سے مل کر معاشرہ جنم لیتا ہے۔ تم لوگوں نے مجھے سیاہ کر دیا ہے، خدارا مجھے سیاہ نہ بناؤ۔ معاشرے نے خود کی طرف اشارہ کر کے بڑی تکلیف سے کہا تھا کہ آنسو اس کے گالوں پر ڈل کے اور پھر روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر وہ اسٹیج پر گھٹنوں کے بل گر گیا تھا۔ اس کی آواز میں درد کے ساتھ التجا بھی تھی، میں سیاہ ہوں، مجھے اجلا کرو۔ معاشرے کے آخری الفاظ اس کے سماعت سے ٹکراتے ہی ساتھ ہی بجلی آ گئی اور لاؤنج روشن ہوتے ہی جیسے اس پلے کے ٹرانس سے اب باہر نکلی تھی۔ آج وہ اپنی کزن کے کہنے پر لمس یونیورسٹی پلے دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ اس کی کزن جو ڈرامٹک سوسائٹی کی پریزیڈنٹ تھی، اس نے بطور خاص اسے وہاں مدعو کیا تھا، اور آخر میں پرفارم کیے جانے والے سیاہ معاشرے کے نام سے پلے نے اس کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ معاشرہ اس کھیل میں ایک ایبسٹریکٹ کردار تھا، مگر اس کی سیاہی جیسے وہ اپنے ساتھ گھر ہی لے آئی تھی۔ گہرا سانس لے کر وہ خود کو نارمل کرتی سونے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔